نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا اور اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے مثل اور بے مثال ہوتی ہیں. ان کا کوئی بدل، کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان ہے. اپنے گھر میں بغیر کسی استحقاق کے ہمارے تمام تر کرتوتوں کے باوجود اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے. میرے بھائیوں، چونکہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سفر نہیں کرنا پڑا، ہمیں مال پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا، ہمیں مشقت نہیں اٹھانی پڑی. گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ابھی ہم پیدا ہو چکے تھے کہ ہمارے کان میں اذان اور اقامت کی آواز پہنچ جائے گی. ہم نے تھوڑا سا شعور سنبھالا تو اپنی والدہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا. بھی ہم چھوٹے تھے، والد صاحب انگلی سے پکڑ پکڑ کے مسجد میں ساتھ لے جایا کرتے تھے. اسی وقت سے ہمیں دین اور ایمان سے متعارف کریں گے. کسی بندے کو چھینک آ جائے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور اگر وہ الحمدللہ اونچی آواز سے کہے اور سننے والے اس کو سن لیں تو ان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں. اور چونکہ مجمع میں اکثر لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، پھر چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ اونچی آواز سے نہ کہے، دل ہی دل میں کہے، تو اس کی سنت پوری ہو جاتی ہے اور سننے والوں پر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہوتا. اس طرح سننے والے بھی گناہ سے بچ جاتے ہیں اور کہنے والا، چھینکنے والا اپنی سنت پوری کر لیتا ہے. چونکہ ہمیں ایمان گھر میں ملا ہے، بغیر کسی مشقت کے ملا ہے اور مفت میں ملا ہے، تو جو چیز مفت میں مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اگر ہم نے ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو
تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا، حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا کہ بلال آپ بتائیے یہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ وہ صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ آپ بتائیے یہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ وہ ایمان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ حضرت خباب اور خبیب اور عمار اور یاسر سے پوچھنا ہوگا کہ ایمان کی قدر و منزلت کیا ہے، وہ صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر کفار کے حوصلہ شکن مظالم برداشت کیے تھے۔ میرے بھائیوں، ایمان وہ نعمت ہے جو مال پیسے کی بدولت کسی کو نہیں مل سکتا۔ حسب نسب، ذات اور برادری کی وجہ سے بھی ایمان تقسیم نہیں ہوتا۔ شکل و صورت یا ذہانت اور قابلیت کے ذریعے بھی ایمان حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ زیادہ حفاظت کی محتاج ہوتی ہے۔ گھر کے افراد گھر سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری غیر موجودگی میں چور آ جائیں گے اور بستر لے کے چلے جائیں گے، چارپائیاں لے کے چلے جائیں گے، بلکہ ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں چور آ جائیں گے، سونا لے کے چلے جائیں گے، نقدی لے کے چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ بات ہے کہ چور جب بھی چوری کرتے ہیں، ڈاکو جب بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہمیشہ کے لیے قیمتی چیز پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ چوروں نے رات کو نقب لگائی اور گھر سے چارپائیاں لے کے چلے گئے یا کرسیاں اور میزیں لے کے چلے گئے۔ چور بھی گھر میں سونا اور چاندی اور نقدی تلاش کرتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا دشمن شیطان ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ بندوں کی ایمان پہ ڈاکہ ڈال دے اور بندوں کو ایمان سے محروم کر دے۔ اور میرے بھائیوں، ہر زمانے میں ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا ضروری تھا، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں ایمان جتنا زیادہ خطرے میں پڑ چکا ہے، شاید کسی زمانے میں ہمارا ایمان اتنا خطرے میں نہیں تھا۔ آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطرات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ،
اے میرے صحابہ، نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں جیسا کہ تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ وہ فتنوں والا زمانہ آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے۔ صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں ایمان کی حالت میں، دن کے وقت کسی ایسے بندے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ایمان کا ڈاکو ہوتا ہے، اس کا ایمان لوٹ لیتے ہیں، شام کو یہ بندہ واپس آتا ہے تو ایمان سے محروم ہو چکا۔ ان حالات میں ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، شیطان پوری زندگی بندے کا پیچھا کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ایمان سے محروم کر دیا جائے، لیکن جو زندگی گزرتی جاتی ہے، بندہ موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو شیطان کی کوششوں میں بھی تیزی آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ عین موت کے وقت شیطان کی کوششیں زوروں پر ہوتی ہیں۔ شیطان پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ اگر اس وقت میں نے اس بندے کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، اس کی پوری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کے دل و دماغ میں اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیے جائیں، اور یہ بندہ دنیا سے جائے تو ایمان ساتھ لے کے نہ چلا جائے۔ اور میرے بھائیوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا 10 سالہ تجربہ ہے، فلاں کا 20 سالہ تجربہ ہے، فلاں کا 30 سالہ تجربہ ہے۔ شیطان مردود سینکڑوں سال نہیں، ہزاروں سال نہیں، اس سے بھی زیادہ تجربہ رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر بندے کے ساتھ گیم کھیل چکا ہے، اور ہر بندے کی نفسیات کو جانتا ہے کہ کس بندے کو کس طرح گھیرنا ہے۔ چنانچہ علماء کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے اس نے الگ جال بنائے ہوئے ہیں، تبلیغیوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس الگ ٹیکنیک ہے، صوفیاء کو ورغلانے کے لیے اس کے پاس الگ طریقے ہیں۔ ہر بندے کے لیے اس کی نفسیات کے مطابق طریقہ استعمال کرتا ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں، یہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ ہمیں نیند آتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اس نے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، جس آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے دربار سے نکالا جا رہا ہے، میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں۔ قسم کھائی تھی، اور اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے۔ اور اس شیطان کے مقابلے میں ہم اتنے کمزور ہیں کہ اس وقت جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں شیطان ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، ہم سے گناہ کرواتا ہے، لیکن ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمیں بعد میں خیال آتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہوا،
شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، شیطان نے مجھے ورغلایا، شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا۔ یہ ہمیں اس وقت ہوش آتا ہے جب شیطان اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت ہوش و حواس کی حالت میں ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو موت کے وقت جب ہم پر موت کے سکرات طاری ہوں گے، اوصال خطا ہوں گے، حواس ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت شیطان سے اپنا ایمان بچانا کتنا دشوار ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان لمحات کے لیے فکر مند ہونا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے متفکر ہونا، یہ آج ہمارا بہت اہم فریضہ ہے۔ میرے بھائیو، وہ موت کے لمحات بہت سخت ہیں اور ہمارا دشمن بہت خطرناک ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز کی فکر کرنے والے بہت سارے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ فکر مند بنا دے۔ روزے کی فکر کرنے والے، زکوٰۃ کی فکر کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن موت کے وقت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کرنے والے لوگ بہت تھوڑے۔ اور ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، جن کے سینوں میں پہاڑوں جتنا وزنی ایمان تھا اور مضبوط ایمان تھا، وہ بھی اپنے آخری لمحات کے لیے بڑے فکر مند ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ہم ایمان کو بچا سکیں گے یا نہیں بچا سکیں گے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محدث کا تذکرہ فرمایا ہے، ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی، ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا بالکل مسکراتے نہیں ہے، فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں، جس دن مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ وہ فرماتے پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد غسل دینے والے غسل دے رہے تھے اور وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو امید کی جاتی ہے کہ ہمارا ایمان بچ جائے گا، ہم اپنے ایمان کو بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل، ایمان ہمیں ملا ہے اللہ کے فضل سے، ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ملا، ہماری سمجھداری اور دانائی کی وجہ سے نہیں ملا ہے، ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور ایمان بچے گا تو اللہ کے فضل سے بچے گا، نہ کسی کو اس کا علم بچا سکتا ہے، نہ کسی کو اس کی دینی خدمات بچا سکتی ہیں، نہ کسی کو اس کی ذہانت اور قابلیت بچا سکتی ہے۔ ایمان ملا ہے تو اللہ کے فضل سے، بچے گا تو اللہ کے فضل سے۔ بچے گا وہی جس کو اللہ بچاتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کا فضل شامل ہو جائے۔ میرے بھائیو، اس وقت اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ ہمارا کمال تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو روک لیتا ہے، بندے سے اپنے فضل کو روک لیتا ہے، بندے کی مت ماری جاتی ہے، اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ گائے کا پیشاب پینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، نفس و شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر نفس و شیطان بندے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، بندے کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے، بچے گا اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل ہوگا تو بچے گا۔
اب اللہ کا فضل کیسے ہمارے ساتھ رہے گا کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں. جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہوگا. جب اللہ کا فضل ہوگا تو ایمان ہمارا محفوظ ہوگا. اب میرے بھائیوں، اللہ کا فضل، اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس اسلام ہے. ان کو تھام لے. لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کہیں گے ہم تو کمزور لوگ ہیں، پوری دین پہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں، پورے قرآن پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. میرے بھائیوں، ہم پورے دین پہ عمل کریں، پورے قرآن کو تھام لیں، گناہوں سے بچیں. لیکن اگر ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، تو کم از کم ایک کام اپنے اوپر لازم کر لیں. کسی بھی حال میں اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں ضرور حاضری دیا کریں. جو کچھ بھی ہو جائے، بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، حالات کتنی ہی ہنگامی کیوں نہ ہو، ہر حال میں 5 مرتبہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے زمین پہ رگڑنا اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اس تعلق کو جوڑنا، یہ اپنے پر لازم کر لیں. فائدہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر باہر نکل جاتے ہیں، گھر میں، دفتر میں، بازار میں، 7 گھنٹے 8 گھنٹے گزارتے ہیں کہ ظہر کی آذان ہوتی ہے. یہ 7-8 گھنٹے ہم نے گناہوں میں گزارے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ظہر کی آذان ہوتی ہے، ہم سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد کا رخ کرتے ہیں. سر جھکا ہوتا ہے، دل میں ندامت ہوتی ہے، ہم زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، بہت برا ہوں، میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں تجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا. تجھے منانے کے لیے، تیرے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے میں تیرے دربار میں حاضری دے رہا ہوں. پھر یہ بندہ سر جھکا کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں رب کی تعظیم بیان کر رہا ہوتا ہے. اللہ کو ترس آ جاتا ہے، چلو اس بندے نے گناہ تو بہت کیے ہیں، لیکن اب میرے گھر میں آیا ہے، صلح کرنے کے لیے آیا ہے، تو کیوں نہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فجر اور ظہر کے درمیان جتنے گناہ کر چکا ہے سب کو مٹا دو. گناہ مٹ جاتے ہیں. پھر یہ ظہر سے فارغ ہو کے بازار میں چلا گیا، دفتر میں چلا گیا، عصر تک 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسلسل نافرمانی میں گزارتا ہے. لیکن جو ہی عصر کی اذان ہوتی ہے، یہ سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے. اس کے دل کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں نفس اور شیطان کے مقابلے میں کمزور ہوں، وہ مجھ سے گناہ کرواتے ہیں، میں تجھ سے تیری نافرمانی تو کرتا ہوں، لیکن میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا. اللہ، میں گناہ گار ضرور ہوں، لیکن میں باغی نہیں ہوں، میں بغاوت نہیں کرتا. تو میں ایک مرتبہ پھر تجھے منانے کے لیے تیرے دربار میں حاضری دیتا ہوں. پھر یہ سر جھکا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پھر ترس آ جاتا ہے، اس کی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مغرب میں پھر یہی حالت ہوتی ہے. عشاء میں جب یہ آتا ہے، اے اللہ، میں کیا کروں، میں نہیں کرنا چاہتا گناہ، لیکن شیطان اور نفس میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، میں بار بار تیرے دربار میں حاضری دیتا ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا. تجھے چھوڑ کے میں
کہاں جا سکتا ہوں، میں پھر تیرے دربار میں حاضری دیتا ہوں۔ اس طریقے سے جب بندہ زندگی گزارتا ہے، آخرکار اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے کہ میرا بندہ بھی عجیب ہے، نہ مجھے چھوڑ سکتا ہے، نہ گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے، کیوں نہ میں اس کو اپنے مقربین میں شامل کر دوں۔ پھر اللہ کی رحمت کی نظر متوجہ ہو جاتی ہے، دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ جدھر بھی گیا وہ جدھر بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ جدھر بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، یہی تو بات بھلی ہے میرے ہرجائی کی۔ میرا بے وفا دوست جہاں کہیں چلا جاتا ہے پھر لوٹ کے میرے پاس آتا ہے، یہی میرے دوست کی خوبی ہے اور یہی میرے دوست کی کمال ہے۔ ہم جہاں کہیں چلے جائیں پھر دوبارہ اپنے رب کے در پہ آیا کریں۔ تعلق بار بار ٹوٹتا ہے لیکن بار بار جڑ جاتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ڈاکوؤں نے قافلہ گھیر لیا، جو سامان تھا ہم سے لوٹ لیا۔ پھر میں نے دیکھا ایک ڈاکو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے نماز مکمل کر لی تو میں اس ڈاکو سے ملا، میں نے کہا اللہ کے بندے تم بھی عجیب ہو، ادھر ڈاکے ڈالتے ہو، ادھر نمازیں پڑھتے ہو۔ تو ڈاکو نے مجھے کہا کہ جی ہاں، ڈاکے ڈالنا میری مجبوری ہے، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف جانے والے تمام دروازے اپنے اوپر بند نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک راستہ میں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، کسی وقت تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اور اسی نماز کے راستے سے مجھے اپنے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کہ وہ بندہ اس نے مجھ سے یہ بات کر لی، میں 2 سال بعد حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جو بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ کون خوش نصیب ہے، کتنا بڑا ولی ہے، اس کی ایسی کیفیات بنی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا وہی ڈاکو تھا جس نے میں نے 2 سال پہلے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میں سمجھ گیا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے اوپر سارے دروازے بند نہیں کرتا، ایک دروازہ میں کھلا رکھتا ہوں، کسی وقت مجھے اللہ کی طرف جانا پڑے تو میرے سامنے ایک دروازہ تو کھلا موجود ہے۔ تو تعلق مضبوط ہوتا ہے جب ہم 5 وقت حاضری دیتے ہیں، اور جب حاضری دیں گے تو پھر ایمان محفوظ رہے گا۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹا حاضری لگایا کرو، سبق یاد ہو یا نہ ہو حاضری لگایا کرو، کم از کم خارج تو نہیں کیے جاؤ گے۔ اسکول میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مدرسے میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سبق یاد نہ بھی ہو لیکن جب وہ حاضری دیتے رہتے ہیں، مدرسے والے اس کو خارج نہیں کرتے، کہتے کوئی بات نہیں حاضری تو دیتا ہے۔ اور اگر ایک لڑکا 1 دن غیر حاضر ہو، 2 دن غیر حاضر ہو، 6 دن غیر حاضر ہو جائے تو مدرسے والے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے مدرسے کا طالب علم نہیں رہا، یہ مسلسل غیر حاضریاں کرتا ہے۔ ایسی ہی جب کوئی بندہ 1 دن غیر حاضر ہو جائے، 2 دن غیر حاضر ہو جائے اور اللہ کے دربار میں مسلسل غیر حاضری کرتا رہتا ہے، آخر کار اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام
اپنے بندوں کی فہرست سے نکال دیتا ہے، کانٹا لگاتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ نہیں رہا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ قصداً نماز چھوڑتا ہے اور اس کو عادت بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کفار کے صف میں شامل کر دیتا ہے۔ اب یہ خارج ہو گیا، یہ میرا بندہ نہیں رہا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، اور ایمان ہمیں ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل سے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ ان کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لیے ایک تو ہم سنتوں کی اتباع کریں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و بے راستہ کر دیں، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بندہ سنتوں کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم رسول اللہ کی اتباع کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ تو اللہ اس بندے کو ایمان سے محروم نہیں کرتا۔ تو سنتوں کی اتباع کریں۔ دوسرا یہ کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ معزز سامعین، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے اس درود کو لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اے اللہ یہ فلاں بندے کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، فلاں کی جانب سے آپ کے لیے اللہ کے نبی یہ فلاں کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرشتے اللہ کے نبی کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا یہ دستور تھا، طریقہ تھا کہ جب کوئی بندہ ان کو ہدیہ دیا کرتا تھا وہ ضرور جواب میں ہدیہ دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہمارے ہدایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے تو رسول اللہ کی جانب سے ہمارے پاس ہدایہ ضرور آئیں گے، لیکن وہ ہدایہ مال پیسے کی صورت میں نہیں ہوں گے، وہ مٹھائی کے ڈبے کی صورت میں نہیں ہوں گے، وہ پھلوں کی ٹوکری کی صورت میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ روحانی فیض ہوتا ہے، وہ قلبی نور ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمارے دلوں تک پہنچتا ہے۔ درود ان پہ پڑھوں اور میں سنور جاؤں، درود ان پہ پڑھوں اور میں سنور جاؤں کہ جب بندہ رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے من، بندے کے باطن پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلسل انوارات اور فیوزات اس بندے کے دل میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو یہی نقطہ نظر ہے کہ اللہ والی دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی ان کا روحانی فیض جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اگر عام اللہ والوں کا روحانی فیض جاری رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض جاری کیوں نہیں ہوگا؟ تو حضور کے قلب مبارک سے ہم تک انوارات پہنچتے ہیں۔ جب طلباء دورہ حدیث کر رہے ہوتے ہیں، یہ تعلیمی دورانیے میں آخری سال ہوتا ہے، اس سال میں طلباء صبح سے لے کے شام تک حدیثیں پڑھتے ہیں، استاد پڑھاتے ہیں، شاگرد پڑھتے ہیں، چنانچہ صبح سے لے کے شام تک بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، اور طلباء اور استاد وقفے سے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ دارالحدیث کے در و دیوار درود شریف کی آواز سے گونج رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دارالحدیث میں حضور کا نام نامی کثرت سے آتا ہے، پھر درود شریف کی کثرت ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا تھا، وہاں مجھے کچھ مکاشفات حاصل ہوئے، کچھ پوشیدہ معاملات میری اوپر اللہ نے کھول دیے۔ ان میں سے ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ میں نے دیکھا کہ گنبد خضرا سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں
اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہیں، تو میں نے مراقبہ کر کے ان شعاؤں کا پیچھا کیا کہ وہ شعائیں کہاں جا رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ بات منکشف کر دی کہ روئی زمین میں جہاں کہیں حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں تک یہ نور کی شعائیں پہنچ رہی ہیں۔ تو رسول اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، وہاں سے مسلسل فیض ملتا رہے گا، اور یہی فیض مسلسل ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہمیں ایمان ملا ہے مسجد سے، ہمیں ایمان ملا ہے مدرسے سے، ہمیں ایمان ملا ہے علماء سے۔ یہ ایمان کے طرق ہیں، ان کے ذریعے ہم تک ایمان پہنچا ہے۔ ہم ان کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، مشائخ صوفیاء کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ اس پرفتن دور میں کسی نیک شخصیت کے زیر سایہ رہیں، کسی نیک شخصیت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں کہ مجھے آپ جیسے چلائیں گے میں چلتا رہوں گا، تو وہی بندہ بچے گا، وہی بندہ بچے گا، ورنہ ان فتنوں سے بچنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ حضرات علماء، طلباء، دین کی دعوت کا کام کرنے والے، مشائخ، صوفیاء، ان کا تعلق ایمان کی حفاظت کا ذریعہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ وہی بندہ سعادت مند ہوتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نشست و برخاست کرتا ہے۔ اور آج ایک منظم منصوبے کے تحت لوگوں کو مدارس سے بدگمان کیا جا رہا ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے، مشائخ صوفیاء سے دور کیا جا رہا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ بے مقصد اور بے فائدہ ہے، بس یہ اپنا پیٹ بھرنے کا ایک طریقہ ہے جو ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ بہرحال ہم ان لوگوں کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ کریں، کیونکہ نیکوں کے تصدق اور توفیل سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ محبت دنیاوی اغراض کے لیے تو نہیں ہوتی، یہ کوئی رشتہ داری والا تعلق تو نہیں ہوتا، یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ من احب للہ وأعطى للہ ومنع للہ، ومن احب للہ وأبغض للہ وأعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو بندہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھتا ہے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، ایمان بندے کا کامل ہو جاتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وجد حلاوت الایمان، وہ بندہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پائے گا۔ اس طریقے سے پھر بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایمان ان لوگوں نے دیا ہے، ان لوگوں نے ہمیں اللہ سے متعارف کرایا ہے، رسول اللہ کی پہچان کرائی ہے، تو ان لوگوں کو چھوڑ کے ہم اپنا ایمان بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے، اس لیے ان حضرات کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی مسجد مدرسے کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں اور اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، مسجد سے جوڑیں، مدرسے سے جوڑیں، ہماری اولاد کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔